یہ لوگ باہر سے اچھے لگتے ہیں، بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ کیا آپ میں منافقوں کی کوئی نشانی ہے؟ آئیے جانتے ہیں سورہ المنافقون کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم، آج بات کریں گے قرآن کی 63ویں 63rd سورہ المنافقون کی، جس کے نام کے مطلب ہے منافق، اور یہ ایک مکی صورت ہے اور اس کا ریولیشن آرڈر ہے 104۔ اس میں جو کی تھیمز ہیں ان میں سب سے پہلے منافقوں کے جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور ان کو جھوٹا کہنے کے پیچھے وجہ بھی تھی، اور وہ یہ تھی، ایک اختلاف ہو گیا تھا ایک مہاجر اور ایک انصاری کا کنویں پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حل کیا اور اس اختلاف کو ختم کیا۔ تو جو منافقوں کا سردار تھا نا، اس نے مسلمانوں کو برا بھلا کہا، تو صحابہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور اس منافق کو جب بلایا اپنے پاس تو اس نے قسمیں کھائی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں اتار دی اور یہ کہا کہ یہ صحابہ جو تھے انہوں نے سچ کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابہ کو کہا کہ آپ کی باتوں کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ اور پھر اس میں ذکر آتا ہے توبہ سے جو ہے نا بھاگنا۔ تو یہ جو منافق ہے نا، جب بھی ان سے توبہ کرنے کو کہا جاتا ہے تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کریں یا نہ کریں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ ان کے جو دلوں کی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں ذکر آتا ہے کہ جو امتحان ہے مال اور اولاد کا، تو یہ چیزیں مل جانے کے بعد بندے کو اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے، اور خاص طور پر مال جب اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو اس کو حلال اور حرام کا جو فرق ہے اس کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ مال کی محبت کی وجہ سے کسی کو حلال اور حرام کا فرق جو ہے وہ بھول نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، نہیں تو انسان بہت شرمندہ ہوگا اپنی موت کے وقت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور ٹاپکس کے ساتھ۔